PIRC کے سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے عنوان احادیث کے حوالے سے ایک عجیب قصہ اور عجیب واقعہ جو حضرات محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر احادیث کی صورت میں جھوٹ باندھے، من گڑت روایت اور موضوع روایتوں کو رواج دے، اس بندے کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو حضرات محدثین نے لکھا ہے، اگر شریعت اسلامیہ نافذ ہوتی اور قانون سازی کے تحت قانون بنایا جاتا دور حاضر میں، اور اس سے پہلے جو اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو اگر رائج کیا جاتا تو وہ یہ قانون ہوتا، من گڑت موضوع احادیث روایات بنانے والے کے لیے سزائے موت، بلکہ اس کے سزائے موت کے بعد اس کے جو جسم اور باڈی ہے اس کو جلانے کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک بندہ تھا، اس بندے نے کسی گھر میں جا کر کے کہا آل خانہ کو کہ مجھے آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے معاذ اللہ، اور یہ بات کہی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر میں جھانک سکتا ہوں۔ بڑی عجیب سی بات تھی۔ آل خانہ چونکہ دین کے اعتبار سے بہت بڑے ذی شعور تھے اور بڑے ہی ذی شناس تھے کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات نہیں ارشاد فرما سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ باہر انہیں تحقیق کے لیے، بات کی تحقیق کو تہ تک پہنچانے کے لیے اس طرف اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، مہمان خانے میں بیٹھ گیا، اور دوسری طرف سے بڑی احتیاط برتتے ہوئے ایک قاصد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا کہ جائیں، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے حال کو، وضاحت کو صحیح طریقے سے جانچ کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ پہنچا، قاصد اس آل خانہ کا، تو اس بندے نے، قاصد نے جا کر کہا، یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایک ایسا بندہ ہے اور آپ کا نام لے کر کے اور آپ کی نسبت کو بیان کر کے یہ بات کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں جھانک سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، فرمایا کہ جاؤ اس بندے کے ساتھ اور یاد رکھو، جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لو، اگر اس بندے کو پالو تو اس بندے کو کیا کرنا ہے؟ اس شخص کو قتل کرنا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی جو باڈی ہوگی، جسم ہوگا، اس جسم کو نظر آتش کرنا، یعنی جلا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابہ اور وہ جو قاصد آئے ہوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ بھیج دیا۔ گھر پہنچے، وہاں جا کر کے آل خانہ سے پتہ چلا کہ وہ بندہ پہلے ہی سے کیا چکا ہے؟ مر چکا ہے، اور مرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اس بندے نے قضائے حاجت کے لیے اس گھر سے باہر نکلا، اور باہر نکل کر کے کھلی جگہ میں پہنچا، وہاں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ جب وہ مرا تو یہ پہنچے حضرات شیخین، وہاں پہنچ کر کے اس بندے کو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر پہنچ جاؤ زندہ پاؤ تو اسے قتل کر کے اس سے جلانا، اور اگر مر جائے، مرا ہوا پاؤ، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اگر وہ مرا ہوا ہوگا تو اس کے جسم اور اس کی باڈی کو کیا کر دینا؟ جلا دینا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہاں پہنچے، مرنے سے، قتل کرنے سے تو وہ پہلے ہی مر چکا تھا سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے، اور اس کی باڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق، حکم کے مطابق تعمیل لاتے ہوئے ان حضرات شیخین نے کیا کیا؟ اس سے جلا دیا، نظر آتش کیا۔ اس بات سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کے سیکھنے میں کتنی احتیاط تھی کہ اس آل خانہ کو یہ شبہ ہوا کہ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے تحقیق کی، ایک سبق۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹا ہو، کذاب ہو، من گڑت موضوع روایات کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہو، اس بندے کی سزا قتل بھی ہے، اس بندے کی سزا اس کے جسم کو جلانا بھی ہے، یعنی اس کے جسم کو بالکل نیست و نابود کر دینا دنیا کے اعتبار سے۔ تو اب ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بندہ من گڑت موضوع روایات کو رواج دیتا ہے،
اس بندے کو روکا جائے، اس بندے کے معاملات کو روکا جائے، اس بندے کو اگر شرعی حقیقت میں یہ ہمارا قانون ہوتا تو اس سے جلایا بھی جاتا، اس سے قتل بھی کیا جاتا۔ تو یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ حضرات کے سامنے مستند روایات کی، احادیث کی صحیح طریقے سے جو چھان بین حضرات محدثین نے کی ہے وہی آپ حضرات کے سامنے نقل کی جا رہی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو من و ہن صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن و سنت کا جو طرز عمل ہے وہ سیکھ کر کے، سکھا کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ تعالی والسلام۔